عاجزی یہ مضمون شائع ہوا ہے ماہنامہ سلطان الفقر جولائی 2024 کے شمارہ میں اور تحریر کیا ہے مسز انیلا یاسین نے۔ اللہ پاک نے انسان کو متکبر اور سرکش نہیں بنایا بلکہ عجز و انکسار اختیار کرنے والا بنایا ہے۔ اولاد آدم اور اولاد شیطان میں فرق کی بنیاد ہی عاجزی ہے۔ شیطان نے تکبر کیا تو وہ مردود بنا، جبکہ حضرت آدم علیہ السلام سے خطا سرزد ہوئی تو انہوں نے عاجزی اختیار کرتے ہوئے توبہ کی اور اللہ کے مقرب بنے۔ سلطان العارفین حضرت سخی سلطان باہو رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، ہر قیامت در انا در نار شد، حاکی آدم لائق دیدار شد۔ اس کا مفہوم یہ ہے جو شیطان خود پرستی، انا اور تکبر میں گرفتار ہوا وہ نار جہنم کا مستحق ٹھہرا، لیکن آدم حاکی سزاوار دیدار ہو گیا۔ عاجزی کیا ہے؟ کیمیہ سعادت میں حضرت خواجہ حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ فرمان درج ہے، عاجزی یہ ہے کہ تم جسے دیکھو اپنے آپ سے افضل سمجھو۔ حضرت شاہ محمد ذوقی رحمۃ اللہ علیہ سیر دلبرہ میں فرماتے ہیں، جناب الہی میں بندہ کا پست ہو جانا عاجزی ہے۔ احیاء العلوم جلد 100 میں حضرت فضیل بن ایاز کا فرمان درج ہے کہ آپ سے پوچھا گیا عاجزی کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حق کے سامنے جھک جاؤ اور اس کی پیروی کرو، اور اگر کسی بچے یا کسی بڑے جاہل سے بھی حق بات سنو تو اس کو قبول کرو۔ عاجزی کا مطلب یہ ہے کہ آدمی اپنے آپ کو دوسروں سے کمتر سمجھے اور دوسروں کے ساتھ معاملات اور برتاؤ میں تکبر اور غرور کی بجائے نرمی اور تواضع کا رویہ اختیار کرے۔ یہاں یہ نقطہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ عاجزی انکساری کا معاملہ صرف انہی کا حق ہے جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے صاحب ایمان ہوں اور قرب الہی کے لیے دن رات جد و جہد میں مصروف عمل رہیں۔ منافقین، کفار، مشرکین اور سرکش کے ساتھ عاجزی اختیار کرنا الٹا ان کو مزید متکبر اور سرکش بنا دیتا ہے۔ سورۃ الحج کی آیت نمبر 34 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، خوشخبری دے دو ان کو جو عاجزی اختیار کرنے والے ہیں۔ صحیح مسلم کی حدیث نمبر 6592 ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کی کہ آپ نے فرمایا، صدقے نے مال میں کبھی کوئی کمی نہیں کی اور معاف کرنے سے اللہ تعالیٰ بندے کو عزت ہی میں بڑھاتا ہے، اور کوئی شخص اللہ کی خاطر تواضع اختیار نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اس کا مقام بلند کر دیتا ہے۔ سنن ابن ماجہ روایت نمبر 4179 ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو وحی بھیجی ہے کہ تم تواضع یعنی عاجزی اختیار کرو حتیٰ کہ کوئی ایک دوسرے پر فخر نہ کرے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، تواضع یعنی عاجزی سے آدمی کا مرتبہ اللہ کی بارگاہ میں بلند ہوتا ہے اور تکبر سے انسان کے مرتبہ میں کمی ہوتی ہے۔ کثرت تواضع سے شرافت کمال کو پہنچتی ہے اور کثرت تکبر سے آدمی ہلاک ہو جاتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک دن برسر منبر ارشاد فرمایا، لوگو عاجزی اور خاکساری اختیار کرو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا ہے کہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے خاکساری کا رویہ اختیار کیا اور بندگان خدا کے مقابلے میں اپنے آپ کو اونچا کرنے کی بجائے نیچا رکھنے کی کوشش کی تو اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ اپنے خیال اور اپنی نگاہ میں تو چھوٹا ہوگا لیکن بندگان خدا کی نگاہ میں اونچا ہوگا، اور جو کہ تکبر اور بڑائی کا رویہ اختیار کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کو نیچے گرا دے گا، جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ عام لوگوں کی نگاہوں میں ذلیل اور حقیر ہو جائے گا، اگرچہ وہ خود اپنے خیال میں بڑا ہوگا لیکن دوسروں کی نظر میں وہ کتوں اور خنزیروں سے بھی زیادہ ذلیل اور بے وقت ہو جائے گا۔ میرے مرشد کریم رہبر انسانیت امام الوقت امام سلسلہ سروری قادری سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس فرماتے ہیں، عاجزی کرنے والا کبھی گمراہ نہیں ہوتا اور تکبر کرنے والا سب سے پہلے گمراہ ہوتا ہے۔ بس جب تک بندہ اللہ کے لیے اپنی تعریف کو ناپسند نہ کرے، اپنی عزت و تکریم کی خواہش کو دل سے مٹا نہ دے، اس وقت تک اس کا اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی مقام و مرتبہ نہیں، کیونکہ بے شک عزت اور تعریف تو صرف اللہ کی، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اور اللہ والوں ہی کی ہے۔ انسان کا اصل شرف اس بات پر ہے کہ وہ اپنے اس دنیا میں آنے کے مقصد کو سمجھے۔ اس کا دنیا میں آنے کا مقصد معرفت و قرب الہی ہے، اور وہی اس امتحان میں سرخرو ہے جو اپنے مقصد حیات میں کامیاب ہے۔ سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس فرماتے ہیں، اللہ نے بندے کی آزمائش کے لیے دنیا بنائی، اس لیے آزمائش میں کامیابی حاصل کرنے کے لیے دنیا میں رہنا ضروری ہے، لیکن بندہ دنیا میں یوں رہے کہ دنیا اس میں نہ رہے تو ہی وہ کامیاب ہوگا۔
جب بندہ اللہ کی جانب اپنے سفر کا آغاز کرتا ہے تو نفس، دنیا اور شیطان اپنے تمام لاؤ لشکر کے ساتھ طالب حق کو گمراہ کرنے کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ ایسے میں صرف وہی طالب حق کامیاب ہوتا ہے جو صدق، خلوص نیت اور عاجزی کے ساتھ مرشد کامل اکمل کی بارگاہ میں سر جھکائے رکھتا ہے۔ ام المومنین سیدہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، تم لوگ افضل عبادت یعنی عاجزی سے غافل ہو۔ رسالۃ الغوثیہ میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے مجھ سے فرمایا، اے غوث اعظم، مجھ سے کوئی قریب ہے تو وہ گناہ گار ہے، کیونکہ وہ عاجزی و ندامت والا ہے۔ اے غوث اعظم، عاجزی انوار کا سرچشمہ ہے۔ میرے ہادی، میرے مرشد کریم امام سلسلہ سرور قادری سلطان العاشقین مدد اللہ الاقدس فرماتے ہیں، شیطان عاجزی والے کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا۔ انسان کا اصل ہتھیار عاجزی، اخلاص نیت اور صدق ہے۔ کیبِ سعادت میں حضرت مالک بن دینار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان درج ہے کہ کوئی شخص مسجد کے دروازے میں کھڑا ہو کر اعلان کرے کہ جو شخص سب سے کمتر ہے وہ نکل جائے تو میں سب سے پہلے نکلوں گا۔ یہ بات جب حضرت عبداللہ بن مبارک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سنی تو فرمانے لگے، یہی وجہ ہے کہ مالک بزرگ اور قابل احترام ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے قرب اور وصال کی راہ میں کامیابی صرف اور صرف عاجزی اور انکساری کو اپنا کر ہی حاصل ہوتی ہے۔ اللہ پاک حقیقی عزت اور عظمت اور شان و کبریائی کا مالک ہے۔ بندہ جب صدق اور خلوص سے خود کو اس کی بارگاہ میں عاجزی سے پیش کرتا ہے تو ہی قرب و وصال الہی کی نعمت سے سرفراز ہوتا ہے۔ احیاء العلوم جلد 100 میں درج ہے، اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی فرمائی، میں اس شخص کی نماز قبول کرتا ہوں جو میری عظمت کے سامنے عاجزی کرتا ہے، میرے بندوں میں بڑائی کا اظہار نہیں کرتا، اپنے دل میں میرا خوف قائم رکھتا ہے، دن بھر میری یاد میں مشغول رہتا ہے اور میرے لیے اپنے نفس کو خواہشات سے روکتا ہے۔ احیاء العلوم میں درج ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو دنیا میں عاجزی اختیار کرتے ہیں، بروز قیامت وہ ممبروں پر بیٹھے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورۃ احزاب کی آیت نمبر 35 میں ارشاد فرمایا، ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات والقانتین والقانتات والصادقین والصادقات والصابرین والصابرات والخاشعین والخاشعات والمتصدقین والمتصدقات والصائمین والصائمات والحافظین فروجہم والحافظات والذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات اعد اللہ لہم مغفرۃ و اجرا عظیما۔ ترجمہ، بے شک مسلمان مرد اور مسلمان عورتیں اور مومن مرد اور مومن عورتیں اور فرما بردار مرد اور فرما بردار عورتیں اور صدق والے مرد اور صدق والی عورتیں اور صبر والے مرد اور صبر والی عورتیں اور عاجزی والے مرد اور عاجزی والی عورتیں اور صدقہ و خیرات کرنے والے مرد اور صدقہ و خیرات کرنے والی عورتیں اور روزہ دار مرد اور روزہ دار عورتیں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے مرد اور حفاظت کرنے والی عورتیں اور کثرت سے اللہ کا ذکر کرنے والے مرد اور ذکر کرنے والی عورتیں، اللہ نے ان سب کے لیے بخشش اور اجر عظیم تیار فرما رکھا ہے۔ حج کی آیت نمبر 34 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ، اے حبیب عاجزی والوں کو خوشخبری سنا دیں۔ حدیث مبارکہ میں درج ہے کہ 4 چیزیں صرف ان لوگوں کو ملتی ہیں جنہیں اللہ محبوب رکھتا ہے: خاموشی جو عبادت کی ابتدا ہے، اللہ پر توکل، عاجزی اور دنیا سے بے رغبتی۔ الفتح ربانی میں سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جس قدر بندہ اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکتا ہے اسی قدر اللہ اسے نوازتا ہے، اور جس قدر اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے اسی قدر اللہ اس کو بلندی عطا کرتا ہے۔ امام سلسلہ سروری قادری امام الوقت مجدد دین آفتاب فقر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس فرماتے ہیں، عاجزی اور نیت کا اخلاص جتنا زیادہ ہوتا ہے بندہ اتنا جلدی اللہ کے قریب ہو جاتا ہے۔ بس جو شخص خلوص نیت اور صدق سے رضا و معرفت الہی کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے معرفت اور قرب الہی سے سرفراز فرما دیتا ہے۔ احیاء العلوم میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان درج ہے، ہم نے عزت کو تقویٰ میں، مالداری کو یقین میں اور بزرگی کو عاجزی میں پایا۔ عاجزی کے 3 درجے ہیں۔ ایک درجہ زیادتی و ظلم کی طرف مائل کرتا ہے، اسے تکبر کہتے ہیں، جو کہ شدید قابل مذمت اور ناپسندیدہ عمل ہے۔ ایک درجہ کمی کی طرف مائل کرتا ہے، اس کی خصلت خوش آمد ہے، اس درجہ کو کمینگی و ذلت کہتے ہیں۔ درمیانی درجہ کو عاجزی کہتے ہیں، یہی قرب الہی کی طرف لے جاتا ہے۔ چونکہ اسلام میانہ روی اور اعتدال کا درس دیتا ہے، اللہ پاک کو بھی اپنے بندے کا تمام امور زندگی میں میانہ روی اور اعتدال کرنا پسند ہے۔ بس جو شخص اپنے ہم مجلس یا ہم پلہ گروہ میں
خود کو مقدم اور اعلیٰ رکھنے کی کوشش کرتا ہے وہ متکبر ہے، جو خود کو نہایت ہی پست کر لے وہ متواضع ہے، جبکہ عاجزی یہ ہے کہ بندہ رضائے الہی کے لیے اپنی منزلت گھٹا دے جس کا وہ مستحق تھا۔ رشد و ہدایت کا منبع و محور آقا پاک جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات ہے، اور تا قیامت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم اور اجازت سے یہ سلسلہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلفاء اور نائبین کے ذریعے جاری رہے گا۔ موجودہ دور میں بھی نائب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فقراء کاملین مرشد کامل اکمل موجود ہیں، مگر نفسا نفسی کے اس دور میں لوگوں کی طلب حق سے دوری کی وجہ سے ان فقراء کاملین نے خود کو مخفی کر لیا ہے۔ یہ بھی درست ہے کہ آج بھی جو شخص خلوص دل سے حق کی طلب لے کر نکلتا ہے وہ ضرور حق کو پا لیتا ہے۔ ہر انسان کے لیے صرف وہی ہے جس کے لیے وہ کوشش اور جدوجہد کرتا ہے۔ بس جو اللہ کا قرب اور معرفت پانے کے لیے کوشش کرتا ہے، اللہ پاک کا فضل اسے اپنی پناہ میں لے لیتا ہے اور اس بندے کی رہنمائی اپنی جانب آنے والی راہ پر کر دیتا ہے۔ مرشد کامل اکمل کے بغیر اللہ جل شانہ کی قرب اور معرفت کی راہ پر چلنا تو دور کی بات، کوئی اس راہ کی مہک کو بھی نہیں پا سکتا۔ یہی وجہ ہے کہ جو بھی اولیاء اللہ کا منکر ہوتا ہے وہ دین کو فرقہ پرستی اور مسلک پرستی میں ہی تلاش کرتا رہتا ہے اور ساری زندگی اپنے باطن سے اندھا ہو کر اسی میں الجھا رہتا ہے، جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 7، خاتم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم وعلی ابصارہم غشاوۃ ولہم عذاب عظیم۔ اللہ نے ان کے اپنے انتخاب کے نتیجے میں ان کے دلوں اور کانوں پر مہر لگا دی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ ہے اور ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ کی ذات پاک بندے کی شاہ رگ سے بھی قریب ہے، اور نفس جب تک مقام مطمئنہ تک نہ پہنچ جائے دنیا اور شیطان حجابات ہیں۔ ایسے میں اللہ تک پہنچنے کا راستہ مرشد کامل اکمل کی رہنمائی میں عاجزی، صدق اور خلوص اختیار کرنے میں ہی ہے۔ بندہ چاہے ساری زندگی عبادات اور ریاضات میں گزار دے، وہ علم باطن تو حاصل کر لے گا، مگر حالت باطن یا حالت حضوری اسے اس وقت تک نہ نصیب ہو پائے گی جب تک کہ وہ مرشد کامل اکمل جامعہ نور الہدیٰ کی بارگاہ میں عاجزی اور انکساری اختیار نہ کر لے۔ الفتح و ربانی مجلس 54 سیدنا غوث الاعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، جو شخص اللہ تعالیٰ اور اس کے متقی بندوں کے سامنے جھکتا ہے تو اللہ اسے دنیا اور آخرت میں بلند مقام عطا فرماتا ہے، اور جب تو عام لوگوں کی تکالیف برداشت کرے گا تو تجھے اللہ تعالیٰ رفعت عطا کرے گا اور تجھے سرداری عطا کرے گا۔ پھر کیا کہنا ان کا جو مخلوق میں سے خواص اور اولیاء اللہ کی خدمت کرے۔ اللہ اور اس کے ولی یعنی مرشد کامل اکمل جامعہ نور الہدیٰ کے درمیان کوئی حجاب نہیں ہوتا۔ عصر حاضر کے صاحب مسمى مرشد کامل اکمل جامعہ نور الہدیٰ فقیر کامل آفتاب فقر سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس کی بابرکت ذات پاک ہے۔ آپ مدد اللہ الاقدس کی بارگاہ میں حاضر ہونے والے طالب کے دل پر اللہ تعالیٰ اپنے انوار کی ایسی تجلیات فرماتا ہے کہ طالب کے دل میں اللہ کی معرفت کے حصول کے سوا کوئی طلب نہیں رہتی۔ آپ مدد اللہ الاقدس کی نکاح ایسا سیکل ہے جو بندے کے دل کو حسد، کینہ، جھوٹ، لالچ، حب دنیا سے نجات بخش کر محبت الہی سے ایسا معمور کر دیتی ہے کہ وہ اپنے ہی عیوب کی تلاش اور ان سے نجات پانے کے لیے دن رات توبہ و تسبیح اور ذکر و تصور اس میں لحظات میں مصروف عمل رہتا ہے۔ حالت توبہ بھی عاجزی کی حالت ہے۔ اللہ پاک کو اپنے بندے کی یہ حالت عاجزی بے حد پسند ہے، اس وجہ سے وہ مقربین میں شامل کر لیا جاتا ہے۔ الفتح و ربانی مجلس 19 میں سیدنا غوث الاعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تم اللہ کی طرف رجوع کرو اور توبہ کرو، اس کے سامنے گریہ زاری کرو، اپنی آنکھوں اور دل کے آنسوؤں سے اس کے سامنے عاجزی کا اظہار کرو۔ رونا عبادت ہے کیونکہ وہ کمال درجہ کی عاجزی اور ذلت ہے۔ امام الوقت مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس وہ واحد ہستی ہیں جو اپنی نگاہ کامل، کیزہ و نورانی صحبت اور اس میں لحظات سے طالب کا تزکیہ نفس فرما کر اور قلب کو نفسانی بیماریوں سے پاک کر کے معرفت الہی کے قابل بناتے ہیں۔ آئیں آپ بھی مرشد کامل اکمل سلطان العاشقین حضرت سخی سلطان محمد نجیب الرحمن مدد اللہ الاقدس کی صحبت میں ذکر اور تصور اس میں لحظات حاصل کر کے اپنے قلب کو منور کریں۔